بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 15 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 25 سے لے کر 28 تک پڑھیں گے، جس میں انشاءاللہ کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح بیان کی جائے گی، آیات کا آپس میں ربط اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. سب سے پہلے طلبہ کرام، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط جانتے ہیں. تو مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں حمل کی ولادت کا ذکر ہے. دوسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم ایک خشک کھجور کے درخت کے پاس آئیں، اس چیز کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں قدرت الہیہ اور کرامت مریم سے اس درخت کے سرسبز ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے. تیسرا تعلق مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم کے آنن فانن یعنی جلدی جلدی سے حاملہ ہونے اور پھلدار سرسبز ہونے کی قدرت الہیہ کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں مدتوں کے خشک درخت کے آنن فانن سرسبز اور پھلدار ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آئیے طلبہ کرام ربط آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلائیے کھجور کے تنے کو، گرا دے گا آپ پر پکی اور تازی کھجوریں. اب وہ تنا کیسا تھا؟ کانت یابساتن، وہ تو خشک تنا تھا. اور یہاں بتا رہے ہیں کہ بجذعی میں جو با ہے یہ زائدہ ہے. آگے تساقط کا بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل دو تاؤں کے ساتھ ہے. تا ہے اسے سین کے ساتھ بدل دیا گیا اور پھر سین کا سین کے اندر ادغام کر دیا گیا، اور ایک قراءت کے اندر اسے بغیر تا کے بھی پڑھا گیا ہے، یعنی دوسری تا کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے. اب رطبن کا بتا رہے ہیں کہ یہ تمییز واقع ہو رہی ہے اور جنین اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. فَكُلِي، بس کھائیے آپ پکی تازی کھجوریں، وَاشْرَبِي، اور چشمے سے پانی پیجئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، بِالْوَلَدِ، اس بچے کے ساتھ. بتا رہے ہیں کہ عینن یہ تمہیز ہے اور فاعل سے منقول ہے، یعنی ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اس بچے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو سکون دیجئے اور دوسرے بچوں کی طرف التفات، اس کے علاوہ جو ہیں، اس کے جو اغیار ہیں، ان کی طرف التفات نہ کیجئے، ان کی طرف نہ سوچئے. فَإِمَّا، یہاں سے اما کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ اما کس طرح بنا ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ نون کا ادغام کیا گیا ہے، اصل میں یہ ان ما تھا، ان شرطیہ تھا اور ما زائدہ تھا، تو دونوں کا آپس میں قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا. تو فَإِنْمَا سے فَإِمَّا بن گیا اور پھر فَإِمَّا بن گیا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو دیکھے لوگوں میں سے کوئی ایک. آگے تَرَيِنَّ کا بتا رہے ہیں اس کے بنانے کا سارا طریقہ. حُذِفَتْ مِنْهُ لام الفعل وعینہ، اس میں لام کلمہ اور
عین کلمہ کو حذف کر دیا گیا ہے، پھر عین کلمہ کی حرکت کو نقل کر کے را کو دے دیا، اور یا جو ضمیر تھی اسے التقائے ساکنین کی وجہ سے کسرہ دے دیا، تو یہ تارین بن گیا۔ اگر تو لوگوں میں سے کسی کو دیکھے کہ وہ تجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں، فقولی، پس ان سے کہو، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے سکوت کا روزہ رکھا ہوا ہے، ای امساکن عن الکلام فی شانہ وغیرہ، یعنی آج کے دن میں لوگوں سے اس بچے کے بارے میں کوئی بھی کلام نہیں کروں گی۔ اور اس سکوت کے روزے کے اوپر دلیل کیا ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی ہرگز آج کے دن میں لوگوں سے کلام نہیں کروں گی، ای بعد ذالک، یعنی یہ خبر دینے کے بعد کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نظر کا، اس کے بعد میں لوگوں سے کوئی اور کلام اس بچے کے بارے میں نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم علیہ السلام آپ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، آپ نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ فَرَأَوْهُ، بس انہوں نے دیکھا اس بچے کو، قالوا، بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، تو نے تو بہت عیبدار کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا، عظیماً بڑا ہی کام کر دیا، حیث اتیتی بولد من غیر اب، یعنی تو بغیر باپ کے بچے کو لے کر آ گئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہوا رجل صالح، یہ بڑا ہی نیک آدمی تھا، یعنی تو عفت و پاکیزگی میں اس جیسی ہے، پھر تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ ما کان ابوک امرأ سوءا، اور تیرا باپ جو ہے وہ برا آدمی نہیں تھا، ای زانیا، یعنی زانی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی ای زانیت، زانیہ نہیں تھی، فمن این لک ھذا الولد، تو پھر تیرے پاس یہ بچہ کیسے آیا، یہ بچہ کیسے پیدا ہوا اے مریم؟ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب درد کے ساتھ، درد ذہ کے ساتھ، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ خود کو لگا کے بیٹھی تھی، اور آپ نے ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس سارے عمل سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہوئی ہوتی، تو آپ اپنے اندر ہی اندر بڑا درد محسوس کر رہی تھیں اور خود کو کوس رہی تھیں۔ تو نیچے سے جبریل نے صدا دی اور کہنے لگا، اے مریم، یہ جو درخت ہے تمہارے پاس، اسے ہلائیے، یہ درخت تمہارے لیے کھجوروں کو گرا دے گا۔ اور درخت کیسا تھا؟ درخت بڑا ہی خشک ہوا تھا، اور اس کے اوپر کھجور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دست مریم کا لگنا تھا اور قدرت الہیہ کا ظہور ہوا کہ اس درخت کے اوپر سے تساکت علیہ کی کیا ہوا؟ اسی وقت تازہ، مکمل، پختہ اور بہترین میٹھی کھجوروں کا گچھا جو تھا وہ ایک ٹوٹ کر آپ کے قریبی پتھر پر گرا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی جھولی کے اندر آ کر وہ گر گیا، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر کیا، پھر آگے آپ کے لیے فرمایا گیا کہ جب وہ گچھا آپ کے اوپر گرا تو فرمایا فَكُلِي، پس کھائیے اب اس میں سے، وَشْرَبِي، اور پانی بھی پیئے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کھجوروں کے گچھے میں سے 11 کھجوریں کھائیں، اور 5 گھونٹ آپ نے پانی جو ہے وہ نوش فرمایا۔ اور پھر آپ کے لیے کیا حکم ہوا؟ وَقَرِّ عَيْنَا، اور اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون دیجئے، اس بچے کو دیکھنے کے ساتھ آپ کی آنکھوں کو سکون ہوگا، یعنی آپ اپنے اندر فرحت و خوشی محسوس کیجئے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بیٹے کو پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ اتوار کا دن تھا اور غروب آفتاب کا وقت تھا، تو اس وقت کے ٹھیک 30 سال بعد حضرت عیسیٰ کو بوقت عصر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ تو مفسرین کرام اس میں تساکت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تساکت کے اندر کافی سارے قرائے کرام نے اختلاف فرمایا ہے۔ تساکت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں
تاتا ساقت تھا، تو پھر تا کا جو ادغام ہے وہ سین کے اندر کر دیا گیا، یعنی ایک تا کو سین بنا دیا گیا اور پھر سین کا سین کے اندر ادغام کر دیا گیا۔ اور امام عاصم نے اسے روایت حفص میں تو ساکت ہی پڑھا ہے، یعنی تا کا ضمہ پڑھا ہے اور کاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور ایک قراءت کے اندر اسے تاتا ساقت یعنی دونوں تاؤں کو ظاہر کر کے بھی پڑھا گیا ہے، اور ایک اور قراءت کے اندر سین کی تشدید کے ساتھ اسے اور یا کے ساتھ یساقت بھی پڑھا گیا ہے، اور بعض قرۂ کرام نے اسے تساقت بھی پڑھا ہے یعنی شین کی تشدید کے ساتھ، اور بعض نے اسے تخفیف کے ساتھ تساکت علیک رطبا جنیا پڑھا ہے۔ آگے اس عبارت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ عینن جو ہے یہ تمییز ہے اور فاعل سے یہ محول ہے، تو گویا عبارت اس کی اصل کچھ یوں بنے گی ای لتقر عینک بہ رؤیتن، تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اس بچے کو دیکھنے کے ساتھ، یعنی اپنی آنکھوں کو سکون دے اور کسی اور کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ کر اس بچے کے علاوہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِمَّا اما کا یہاں سے اعراب اور اس کی حرکتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں ان ما تھا تو پھر اما ہو گیا، ان شرطیہ تھا، ما مزیدہ تھا، اور قریب المخرج ہونے کی وجہ سے آپس میں ادغام کر دیا۔ اگر تو دیکھے من البشری لوگوں میں سے کسی بندے کو وہ تجھ سے سوال کریں تو انہیں کہنا کہ میں نے تو رحمان سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی آج میں لوگوں سے اس بچے کے بارے میں کوئی کلام نہیں کروں گی۔ آگے تارا جن کی تعلیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تارا جن کس طرح بنا ہے، تو یہ اصل میں ترعیینہ تھا۔ اس کی تعلیل میں 6 طرح سے عمل ہوا ہے۔ سب سے پہلے یا کو الف کے ساتھ بدلا گیا، پھر الف کو حذف کر دیا گیا، حمزہ کی حرکت جو تھی وہ را کو دے دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، اور 5ویں نمبر پہ کیا کیا، ان شرطیہ کی وجہ سے نون اعرابی ساکت ہو گیا یعنی گر گیا، یا ضمیر کو کسرہ دے دیا، تو یہ تارا آئینہ سے تارا ینہ بن گیا۔ سوون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو روزہ کس چیز کا تھا؟ پہلی شریعتوں کے اندر کھانے پینے کے رکنے کے ساتھ ساتھ چپ کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ آپس میں لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں کہ پہلی شریعتوں کے اندر 4 قسم کے نظری روزے جو ہوتے تھے یعنی منتی روزے ہوا کرتے تھے۔ ایک صوم طعام یعنی شرعی فرضی سالانہ روزہ ہوا کرتا تھا، صبح سے شام تک کھانا پینا بند ہوا کرتا تھا، اور دوسرا خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا، یہ نفلی عبادت کی طرح ہوا کرتا تھا، جب چاہا رکھ لیا، مگر صبح سے شام تک ہی ہوتا تھا اس کا وقت بھی۔ اور تیسرا روزہ جو ہوتا تھا یہ صوم سفر، یہ سفر کا روزہ ہوتا تھا، یہ سیر کا ہوتا تھا، اس میں صبح سے شام تک خلوت و اعتکاف میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہم نے جو روزہ رکھا تھا وہ کلام کا روزہ تھا، بھئی میں اتنی دیر تم سے کلام نہیں کروں گی آج کا دن اس بچے کے بارے میں۔ اب ہوا کیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اس قوم کے پاس آئیں، قیام حمل سے 3-4 گھنٹے کے بعد ولادت ہو گئی، تب آپ ایک آدھی شب قیام کے بعد واپس لوٹیں، اور اپنے بچے کو جب لے کر ان کے پاس پہنچیں تو وہ سب بوڑھے اور جوان وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور غصے اور غم کا اظہار کرنے لگے جب انہوں نے آپ کی گود کے اندر بچے کو دیکھا، اور فٹافٹ بولے لقد جئتی شیئا فریا، تو نے تو بہت ہی افسوسناک کام کر دیا، یعنی تو نے بغیر باپ کے بچے کو جنم دیا۔ اور یہ جو سارے تھے یہ پہلے تو آپ کی مدح خوانی کیا کرتے تھے، آپ کی پاک دامنی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ کے سارے ہی خلاف ہو گئے، اور فٹافٹ کہنے لگے اے مریم تو ہارون علیہ السلام کے باعزت قبیلے کی فرد ہے، تیرا اپنا سگا بھائی ہارون بھی عابد و زاہد اور ولی اللہ مشہور ہے، لیکن تو نے کیا کر دیا، اور تیرا باپ جو ہے وہ بھی زانی نہیں، تیری ماں بھی زانیہ نہیں، پھر تو اس بچے کو کہاں سے لے آئی ہے؟
اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ فقط قالو کا جو اطلاق ہے وہ باتیں ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان میں سے ایک ایسی عورت تھی جس نے آپ کو پتھر مارنے کی کوشش کی اور پتھر اٹھایا تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ خشک ہو گیا اور وہ گر کر تڑپنے لگی، اور ایک بوڑھا بندہ تھا جس نے لکڑی سے آپ کو مارنے کی کوشش کی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ یعنی قدرت الہیہ کا کچھ یوں ظہور ہوا کہ جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس چپ کی حالت میں تو وہ عذاب الہی کا شکار ہوتا گیا۔ تو آئیے تشریح و توضیح کے بعد طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جب گفتگو کی گئی تو سریہ کے لفظ بولے گئے اور پانی کا ذکر پہلے کیا گیا، اور اب جب گفتگو کی گئی تو فَكُلِي وَاشْرَبِي پہلے کھانے کا ذکر کیا گیا پھر پانی کا ذکر کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر اور طبعی طور پر جو ٹھنڈی چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ غم و پریشانی کے اندر بندے کو سکون بخشتا ہے، تو جب آپ پریشان تھیں تو ذکر کیا تو پانی کا ذکر پہلے کر دیا، اور عرف و رواج کے مطابق بندے کو جب کچھ دیا جاتا ہے تو اس میں کھانا پہلے کھایا جاتا ہے اور پانی بعد میں پیا جاتا ہے، تو پہلے اس لیے کھانے کے وقت کھجوروں کا ذکر کر دیا اور بعد میں پانی کے پینے کا ذکر کر دیا۔ اور اس کی دوسری وجہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بحالت زچگی بوقت درد و تکلیف کھجور کھانا پہلے بہت ضروری ہے، اور کھجور کو محلول بنا کر حلق سے نیچے اتارنے کے لیے پانی فوراً بعد پینا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے کھجور کا ذکر کر دیا کھانے کا اور بعد میں پانی کے پینے کا ذکر کر دیا۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو بحالت زچگی میں بوقت ولادت آپ کو یہی کھجور ہی کیوں کھلائی گئی؟ رب تعالیٰ جبریل کے ذریعے منو سلوہ بھی تو اتار سکتے تھے۔ تو اس کے کافی سارے جوابات مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ان میں سے کچھ جوابات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے نزدیک کھجور کا درخت بڑا ہی متبرک اور معتبر تھا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زچگی کی کمزوری کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت جب اپنے بچے کو جنم دے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کھائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ضعف بدنی کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی۔ ایک اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خون کی زیادتی اور صفائی کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی۔ پھر ایک اور جواب دیتے ہیں کہ جسمانی غلیظ رطوبتوں کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی۔ افاقہ اور روزے سے کمزوری کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی۔ ظاہری زخموں پر مرہم کے لیے آپ کو کھجور کھلائی گئی تھی، اور یہ نفاس کے اندر بڑی مفید ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہ کھجور کھلائی گئی تھی۔